بسم اللہ الرحمن الرحیم 23ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کے اس 23ویں پارے میں بھی 4 سورہ ہیں۔ ابتدا میں سورہ یاسین کا بقیہ حصہ ہے، اس کے بعد سورہ صافات مکمل ہے، پھر سورہ صاد مکمل ہے اور آخر میں سورہ زمر کا کچھ حصہ آ جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں حبیب نجار کا قصہ ہے۔ ایک بستی والوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا حبیب نجار، تو انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ سورہ یاسین کے اندر آخر میں قیامت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، اس وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑے چلے جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور وہ کہیں گے کہ ہائے خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا۔ تو یہاں پر سور پھونکنے کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی کافروں کی کنڈیشن کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کافر کیا کہیں گے اس وقت، یہ جب ان کو قبروں سے جگایا جائے گا تو یہ بولیں گے ہائے خرابی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے جگا دی، اس لیے کہ اس وقت کا جو معاملہ ہوگا وہ قبر والے معاملات سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور صرف اس وقت صرف ایک چیخ آئے گی اور اس کے بعد تمام کے تمام لوگ وہ اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 55 سے 58 تک جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ بلا شبہ جنتی دل بہلانے والے کاموں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے سایوں میں ہوں گی، اور ان کے لیے جنت میں پھل اور میوے ہوں گے، اور ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ آرزو کریں گے، جس کو وہ مانگیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور ان کے لیے اللہ مہربان کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہو، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا سلام ان کے لیے ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو مجرموں کو علیحدہ کرنا ہے، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ اس میں ایک قول تو یہ ہے، ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے اس وقت کفار کو مومنوں سے علیحدہ کر دیا جائے گا، یعنی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا مطلب ہے کہ ان کو مومنوں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ دوسرا اس کا حکم یہ ہے کہ کفار کو حکم دیا جائے گا کہ تم الگ الگ ہو کر جہنم میں جاؤ، یعنی اس میں یہ ہوگا کہ کافروں کو آپس میں ڈویژن کر دی جائے گی، علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، جیسے یہودیوں کو عیسائیوں سے، عیسائیوں کو مجوسیوں سے، اور پھر ستارہ پرستوں سے، ان تمام کو، ہندوؤں کو، ان تمام کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیا جائے گا۔ تو یہ معنی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج کے دن تم آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کہ آج ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھوں کے ساتھ کلام کریں گے اور ان کے پاؤں کے ساتھ کلام کریں گے۔ یعنی ابتدا میں یہ ہوگا کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ ابتدا کے اندر وہ اپنے ان برائیوں کا انکار کریں گے، ان کا رد کریں گے کہ ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیے اور ہم تو اللہ کے راستے کے اوپر چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کے اوپر موریں لگا دے گا۔ جب ان کے چہروں کے اوپر موریں لگا دی جائیں گی تو پھر ان کے جو اعضائے بدنیاں ہیں اور اعضائے جسمانیاں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ سارے کلام کرتے ہوئے بتائیں گے کہ یا رب العالمین، اس نے ہمیں استعمال کرتے ہوئے یہ گناہ کیا۔ تو اب پھر ہاتھ اور پاؤں اور دیگر جو جسم کے اعضاء ہیں وہ کلام کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یا رب العالمین، اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں الیوم نختم علی افواہہم کے ضمن میں آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ صافات ہے، سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات آ جاتے ہیں۔ سورہ صافات کے اندر انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں، اس میں جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ، آیت نمبر 100 سے 101 ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ تو نیک اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت کا عطا کردہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ تو جب بھی انسان اولاد کے لیے دعا مانگے تو نیک اولاد کی دعا مانگے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء کے واقعات قرآن پاک میں مذکور ہیں، ان تمام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا مانگی جائے تو نیک اولاد کی دعا مانگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نیک اولاد کی دعا مانگی، اور نیک اولاد کی دعا مانگنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب انسان نیک اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے تو پھر وہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو پھر ان کو دیکھ کر ایمان والوں کی آنکھیں اور دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ تو یہ دعا ہے، ایمان والے اس طرح سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر اگلی آیت اسی مضمون میں آگے بڑھتے ہوئے اگلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، تو یہ عرض کرنے لگے اے میرے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو بجا لائیے، اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، تو اس وقت کا حال نہ پوچھ، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے واقعی حد کر دی، اے ابراہیم تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک آزمائش تھی جس کو حضرت اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے حکم خداوندی سمجھتے ہوئے اپنی گردن کو پیش کر دیا اور کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ ایک آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل یہ ثابت قدم رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج دیا۔ پھر اس کے علاوہ اسی صورت کے اندر حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کے قصے بھی مذکور ہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ صاد آ جاتی ہے اور پھر سورہ زمر آ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔